آپ دیکھیے یہاں پر حدیث پاک کیا ہے جو مزوائد کی، اس پر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ان للہ ملائکۃ، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں سیاحین، وہ زمین میں سیر کرتے ہیں، یبلغون عن امتی السلام، اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور سنتے نہیں، جب اللہ نے فرشتوں کو سننے کی طاقت دی ہے تو حضور کو کیسے نہیں دی؟ بہت اچھے، سمجھ میں؟ پھر کہتے ہیں کہ جناب دیکھو سرکار کی قبر شریف پر ایک فرشتہ ہے، وہ پوری دنیا کے لوگوں کا سلام سنتا ہے پھر حضور کو بتاتا ہے۔ تو میں نے کہا دور سے وہ سن لے تو جائز، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اور یقیناً اس حدیث کو ہم مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے۔ دور سے علامہ صاحب وہ فرشتہ سن لے تو اس کے لیے مان رہا ہے، لیکن حضور کے لیے نہیں مان رہا جو حضور ساتھ موجود ہے۔ اللہ کہتے نہیں جی بات یہ ہے یہاں سے آپ یا نہیں کہہ سکتے، مزار کے قریب سے یا کہہ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں سے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ لگا یہاں سے نہیں سنتے۔ میں نے کہا وہاں کا وہاں سے سنتے ہیں۔ میں نے کہا خود سے سنتے ہیں، اللہ سناتا ہے؟ کہ لگا اللہ سناتا ہے۔ تو میں نے کہا یہاں اور وہاں کی کیا بات رہی پھر؟ واہ 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 واہ، اللہ کے لیے کیا بات ہے۔ تو جب سنوانا اللہ نے ہے، جب سنوانا ہی اللہ نے ہے تو پھر ادھر ادھر کی بات کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے حافظ صاحب، سرکار کے علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار مقدسہ پر جب امتی حاضر ہوتا ہے تو وہ ایسا نہیں کہ قبر شریف کے بالکل مس کرتا ہے، اس کے درمیان اور قبر شریف کے درمیان کم سے کم 20 سے 40 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، اور وہ منہ کھول کے نہیں کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلکہ ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت یہ بھی تو ما فوق العادت ہے کہ ہونٹ یہاں ہل رہے ہیں اور وہ مزار اقدس میں 40 فٹ سن رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ 40 فٹ دور نہیں ہے، کہ دراصل وہ رش ہوتا ہے نا تو 40 فٹ میں گنجائش ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا رش بڑھ جائے تو 10 فٹ اور بڑھ سکتے ہیں، کہ لگا ہم مسجد کے باہر بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا رش تھوڑا اور اگر بڑھ جائے تو گویا کہ 2 کلومیٹر کہ لگا اور ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا خرچہ نہ ہو تو بندہ یہیں سے بولے تو سلام پہنچ سکتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، جب تو اپنے قیاس سے صفیں بڑھ رہی ہیں تو تو سلام سنوا رہا ہے، کہتے ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا یہاں بھی ضرورت ہے، جب 40 فٹ یا 20 فٹ پر سنانا ہی خدا کو ہے تو یہاں سے بھی سنا رہا ہے اور وہاں سے بھی سنا رہا ہے۔ کیا کہنے شاہ جی، کیا اور کہنے۔ ایک بات میری بات سن لیجئے، ایک بندے کو آپ بلائیے، 2 بندوں کو بلائیے، کہنے کا ان سے کہیے اتنا قریب ہو کر بات کر کہ اپنے ہونٹ اس کے کان کے اوپر رکھ اور بات کر۔ ہم نے کہا دیکھو تم کہتے ہو نا قریب میں شرک نہیں ہوتا، دور سے شرک ہوتا، اب یہ اتنا قریب ہے کہ اپنے ہونٹ کو تیرے کان کے پٹھے پر رکھ رہا ہے، لیکن سنانے والا یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اللہ نہیں سنا رہا تو خود سن رہا ہے، یہ جائز ہے؟ کہ لگے شرک۔ تو میں نے کہا قریب کی قید کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ پھر قریب کی قید کا فائدہ کیا ہوا؟ قریب والا بھی عقیدہ رکھے گا کہ اللہ سنا رہا ہے۔ ابے جب بات ہی اللہ کے سنانے کی ہے تو قریب اور بعید کا چکر چھوڑ، اللہ سناتا ہے کہیں سے بھی سنا دے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اللہ سناتا ہے کہیں سے بھی سنا دے، ورنہ تو کان کے پٹھے پر بھی اگلا ہونٹ رکھے اور نیت یہ رکھے کیونکہ قریب ہوں نا، دور کا مسئلہ شرک ہے، قریب ہوں تو قریب میں یہ خود سے سنے گا۔ تو میں نے کہا خود سے سننے کا عقیدہ شرک ہے کہ نہیں؟ کہ لگے شرک۔ تو میں نے کہا قریب تو ہے، تو قریب سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا تھا، قریب اور بعید سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے سنانے سے ہوتا ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ، قریب اور بعید